بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے اسم گرامی سے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ وہ کریم رب جو دلوں کا راز جاننے والی ذات ہے، اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، ایک فطرتاً بات ہے، جیسے لوگوں کے پاس کچھ مال و دولت آنے لگا ہے تو اسی طرح لوگ جو بے حیائی کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو آؤ تمہیں بتاؤں آج حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ جو غنی ہے، سب سے زیادہ مالدار شخص ہے، لیکن ان کے حیا کا یہ عالم ہے کہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو نعیم نے اس کو حلیۃ الاولیاء کے اندر اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے شخص حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ بتاؤ، جو غنی بھی ہو لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ حیا کا یہ عالم ہے کہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک سے فرما رہے ہیں کہ میری امت کا سب سے زیادہ حیا کرنے والے شخص حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ پھر چند حدیث مبارکہ ہیں مختلف کتب کے اندر، اور ان تمام حدیث مبارکہ کے مختلف روایت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بھی ہیں۔ فرماتے ہیں، پہلی حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کتاب فضائل صحابہ کے اندر، باب مناقب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان قاعدا فی مکان فیہ ماء قد انشقف عن رکبتہ، فرمایا ایک جگہ پر کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ نالا، وہ پانی بہ رہا تھا، یعنی ایسی جگہ پر بیٹھے تھے کہ نیچے پانی بہ رہا تھا۔ تو ظاہری بات ہے، پھر کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارکہ سے تھوڑا سا کپڑا جو ہے وہ اوپر کیا ہوا تھا، اللہ اکبر، فرمایا اپنے گھٹنوں سے تھوڑا کپڑا مبارک اوپر کیا ہوا تھا۔ تو اسی طرح فلما دخل عثمان ابن عفان، فرمایا جیسے بیٹھے تھے تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو فرمایا میری کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ کپڑا جو ہے وہ نیچے کر دیا۔ یہ حیا تھا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا فرمایا۔ اور پھر اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، عثمان ابن عفان فلسفہ، فرمایا جیسے بیٹھے تھے تو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو فرمایا میری کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ کپڑا جو ہے وہ نیچے کر دیا۔ یہ حیا تھا کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء ہو کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا فرمایا۔ اور پھر اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، وہ بھی صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور وہ تھوڑی سی طویل حدیث مبارکہ ہے، اور وہ تھوڑی سی طویل حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ پاک کے ایک باغ کے اندر بیٹھے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ اس باغ کا جو مین دروازہ ہے، مین گیٹ ہے، آپ وہاں پر ٹھہر جائیں، اور ساتھ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ فرمایا کہ ایک بار سب سے پہلے ایک شخص آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، میں نے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آئے ہوئے ہیں، باہر دروازہ بھی کھڑکا رہے ہیں،
اور ساتھ اجازت طلب کر رہے ہیں، تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا اس کے لیے دروازہ بھی کھول دو اور اسے جنت کی بھی بشارت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جیسے دروازہ کھولا گیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکایا گیا، پھر انہوں نے اجازت طلب کی، تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا اسے بھی، اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ فرمایا جب دروازہ کھولا گیا تو آنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فرمایا کہ تیسری بار دروازہ کھٹکایا گیا تو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری ہر ادا پہ میری جان فدا، تیری ہر ادا نے مزا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنۃ الا بلا تصیبہ، فرمایا آنے والوں کے لیے دروازہ بھی کھولو اور اسے جنت کی خوشخبری بھی دو، اور ساتھ انہیں کہو کہ تمہیں مصیبتیں پہنچیں گی، انہیں مصیبتوں کی بھی ساتھ بات بتا دو کہ تمہیں آخری وقت جو ہے وہ مصیبتوں کا آپ شکار ہو۔ تو میرے دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب دروازہ کھولا گیا تو آنے والے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ، گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفرم اور یقینی طور پر جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اس میں گرامی لے لے کر جنتی فرمایا ہے، ان کے بھی اس میں گرامی سن لیجئے۔ میرے کریم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ، اسی طرح 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی اس میں گرامی لیے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اس میں بھی حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ میں حیا کی بات کر رہا تھا، پھر صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور یہ گھر کی بات بتائی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا فی بیتہ، فرمایا کہ ایک مرتبہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، فرمایا کہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اجازت طلب کی، فَعَاذِن لَهُ وَعَلَى ذَلِكَ، فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تشریف فرما بیٹھے تھے، ویسے تشریف فرما بیٹھے رہے، لیکن پھر فرمایا کہ ثم استأذن عمر، فرمایا کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور پھر بھی کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے لیٹے رہے اور جس انداز کے اندر بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے۔ فرمایا اس کے بعد ثم استأذن عثمان رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اجازت طلب کی، فرمایا کہ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوی ثوبہ، فرمایا جس طرح کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے ہوئے، فجلس بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے مبارکہ جو تھے انہیں بھی درست کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک لم تفعل ذلك ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ ویسے بیٹھے رہے، لیٹے رہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ ویسے لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو پھر آپ اٹھ بیٹھے ہوئے، اپنے کپڑے مبارکہ جو تھے وہ بھی آپ نے درست فرما لیے۔ اللہ، اب سنو، میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ بتاؤ جسے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں میں اس سے کیوں حیا نہ کروں؟ اللہ اکبر۔ اب خود اندازہ لگائیں
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار شخص بھی تھے، اس کے ساتھ ان کی پاکیزگی اور حیا کا یہ عالم ہے کہ میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، فرشتوں کے امام ہیں، تمام لوگوں کے امام ہیں، وہ ان کا ادب اور حیا کر رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جسے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حیا والی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔